پروگرام نیوز واچ بجٹ اسپیشل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ابراہیم مغل جو ایگری فورم کے مرکزی صدر ہیں انہوں نے کچھ سجیشنز دی. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو انہوں نے بات یہ ہے کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کو ہم لے کے کیوں آئے. تو آئی ایم ایف جو ہے نا اس ملک میں وہ بیلنس آف پیمنٹ کا جب کرائسس آیا اس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ نے کہا کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ 31 بلین کی ہیں اور ہماری ایکسپورٹس 20 بلین کی ہیں. تو جو چیز اس کا جو ڈفرنس ہے 12 بلین کا وہ تیل ہے. ٹھیک ہے. وہ آئل پرائسز ہیں اور آئل پہ ڈپینڈنس ہے پاکستان کی. اگر اگلے 5 سال میں ہم یہ آئل ڈپینڈنس کو ختم کر دیتے ہیں جس کا نمبر 1 طریقہ جو ہے وہ ہے کالا باغ ڈیم, ٹھیک ہے, بھاشا ڈیم, یہ 2 ڈیم اگر آپ بنائیں 5 سال میں کالا باغ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی یہ ڈپینڈنس تقریباً 40% کم ہو جائے گی. بالکل. اس کے بعد آپ نے کول پہ جانا ہے. ٹھیک ہے. بھاشا کالا باغ کے بعد بھاشا کے ساتھ ساتھ تھر کول, اور آپ کا اگلے 5 سے 10 سال میں یہ جو ڈفرنس ہے نا امپورٹس اور ایکسپورٹس کا یہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ختم ہو جاتا ہے. پیورلی بیکاز آف دی انرجی انڈیپینڈنس, اور انرجی انڈیپینڈنس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اب اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کہا جی کالا باغ ڈیم کو ہم نے دفنا دیا. ٹھیک ہے. اب پیپل پارٹی جو رینٹل پاور کے پیچھے منسٹر صاحب بھاگ رہے ہیں دن رات, انہوں نے کہا ہم نے کالا باغ کو دفنا دیا, جیسے کہ وہ کالا باغ کوئی اتنی بڑی بیماری ہے کہ جو ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ ہمارا آئی ایم ایف سے نجات ہے. سو آئی ایم ایف کی نجات جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ اس کو کلیئر کر دیں تو یہ سفید ہاتھی تو آپ کو کل ختم کر دینے چاہیے. ٹھیک ہے. سفید ہاتھیوں میں یہ جو بڑے بڑے آپ کے اسٹیل مل اور ریلویز اور پیپکو اور یہ سارے ادارے ہیں, ان کو یہاں ٹھیک کریں. جو ٹھیک کرنے والے ہیں ان کو ٹھیک کریں, جو نہیں ہے ان کو ختم کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ادائیگیوں میں عدم توازن ہے اس کی وجہ سے یہ پروگرام آیا ہے. اسی بات کو ہم اور وہ انرجی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم ایک امپورٹڈ انرجی کے اوپر یہ پاور سیکٹر پہ میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے, میں اس کی طرف آ رہا ہوں, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ان کے سینئر رہنما سینیٹر پرویز رشید صاحب. بہت بہت شکریہ سینیٹر پرویز رشید صاحب. بجٹ پہ تو بات ہو رہی ہے, لیکن ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جب یہ وفاقی بجٹ بنتا ہے تو اس میں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں, اس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ کیا ان جماعتوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے یا پھر ظاہر حکومت کی اپنی ایک پرائرٹی ہوتی ہے؟ السلام علیکم جوید صاحب, آپ کا بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے, اور ہمیں بھی اس طریقے سے موقع مل جائے گا کہ ہم لوگوں تک اس حقیقت کو پہنچا سکیں کہ موجودہ حکومت نے تو بالکل ہی کسی معاملے میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. پاکستان مسلم لیگ کو, میں جماعت کی بات کر رہا ہوں, نہ صرف یہ کہ انہوں نے جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا, بلکہ وفاق نے اپنی صوبائی حکومتوں کو بالکل آخری دن بجٹ سے 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے ایک اجلاس میں بلایا گیا چیف منسٹر صاحبان کو, اور انہیں ویٹ کے بارے میں ایک خوشخبری سنا دی گئی کہ اب ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور اس لیے نافذ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف سے ہم یہ ٹیکس جو ہے نافذ کریں گے اور اس کے بدلے میں ہمیں وہاں سے پیسے ملیں گے, قرضہ ملے گا. اندازہ کیجئے کہ اگر صوبائی حکومتوں کو جن سے انہوں نے اپنے معاملات کو چلانا ہے ان کو بھی اعتماد میں لینے کی حالت یہ ہو کہ ایک ایسا ٹیکس پاکستان کے سارے معاشی ڈھانچے کو کر کے رکھ دینا ہے, اور جس کے بارے میں ابھی کسی کو کوئی خبر نہیں, کوئی اویئرنیس نہیں, کوئی ایجوکیشن نہیں اس کے بارے میں, گفتگو بجٹ سے 1 ہفتہ قبل کی جا رہی ہے. تجاویز پر انہوں نے کہاں کسی کو اعتماد میں لیا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سینیٹر پرویز رشید صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا جو سیاسی جماعتیں ہیں, اپوزیشن ہیں, انہیں اعتماد میں لیا جاتا ہے یا نہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل بھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا, بلکہ اچانک سے اب موجودہ حکومت نے جو ویٹ کا نظام ہے وہ صوبوں کو, ان کے جو الفاظ تھے انہوں نے کہا کہ اچانک خوشخبری سنائی کہ ویٹ نافذ ہوگا. ابراہیم مغل صاحب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ تعلیم ہے, صحت ہے, سوشل سیکٹر ہے, ظاہر سرکاری ملازمین ہیں, وزیر اعظم اعلان بھی کرتے ہیں کم سے کم 7,000 روپے تنخواہ ہوگی, اس پہ عمل درآمد ہوتا نہیں ہے. کیا ہمیں کرنا ہوگا تاکہ ان سیکٹرز میں ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ لگائیں اور بہتری ہو؟ دیکھیں, جب وزیر اعظم کہتے ہیں ہم کہ مزدور کو 7,000 ملے, تو پاکستان میں اگر 4 کروڑ مزدور ہے تو اس میں سے 2 کروڑ 10 لاکھ مزدور تو زراعت میں ہے, زرعی مزدور. 7,000 تو دور کی بات ہے, اس کو تو بعد کا 700 روپیہ نہیں ملتا. ان کو آپ کو اپنے لانے کی ضرورت ہے نیٹ ورک میں. باقی جو آج آپ نے گفتگو کی, میں بڑا متاثر ہوں کہ حکومت کو بتا دیا جائے کیا اس سال کا پاکستان کا ایگریکلچر کا گروتھ کا ٹارگٹ تھا 3.8%. پچھلے سال یہ 4.7% اچیو کیا ہے, لیکن اس سال یہ 2% بھی پورا نہیں ہو رہا. اور ایک چیز کلنگ, جاوید صاحب آپ حیران ہوں گے, 1999 میں پاکستان کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق جو تھا وہ صرف 54 ارب روپے کا تھا. آج وہ اگر 1200 ارب روپے پہ چلا گیا ہے, یہ 1200 ارب روپیہ یہ امپورٹس ہماری زیادہ ہے ایکسپورٹ کی نسبت, یہ کہاں سے آئے گی؟ دوسری بات, ہم ایک زرعی ملک ہیں. اس سال 1999 میں تقریباً 90 ارب روپے کی خوراک کی چیزیں درآمد کی گئیں. اس سال 324 ارب روپے کی خوراک کی چیزیں پاکستان میں درآمد کی جا رہی ہیں. جب 300 ارب روپے کی خوراک کی چیزیں آپ امپورٹ کریں گے, بھائی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ اب وقت کیا آ گیا ہے؟ اب تو آپ ایک سیدھا بزنس والی بات کریں کہ اس سال ہمیں ایگریکلچر میں گروتھ 7% چاہیے. ہمیں 2 کروڑ گانٹھ کپاس کی پیدا کر کے دو, ہمیں 3 کروڑ من گندم پیدا کر کے دو, ہمیں 1 کروڑ ٹن چاول پیدا کر کے دو. بابو اگر یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا, تو پھر آپ کہیں کہ نیکسٹ بابو شوڈ کم. اور ایک فیصلہ کڑوا ہے جو وزیر اعظم پاکستان سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے میں بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ 10 سال سو موٹو ایکشن لیں کہ واٹر اینڈ پاور منسٹری نے کیا کام کیا ہے. اگر نہیں کیا تو ان سے تنخواہیں واپس. اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سے ایک گزارش ہے, ایک وزیر ایک گاڑی, ایک بابو ایک گاڑی. ایک بابو 6 گاڑیاں جب تک چلیں گی تب تک IMF رستے اپنے استوار رکھے گا, اور قوم اب اتنا برداشت نہیں کرتی. غربت بہت زیادہ پھیل بہت بڑھتی گئی. ابراہیم صاحب آپ فرما رہے ہیں, درست فرما رہے ہیں. فیصل سبزواری متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. فیصل سبزواری صاحب, ہم نے جو اس بجٹ کے حوالے سے ایک سیاسی نقطہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ ابھی سینیٹر پرویز رشید صاحب سے بھی یہی بات ہوئی کہ ہم سیاسی جماعتوں کو اس بجٹ بناتے وقت میں کتنا اعتماد میں لیتے ہیں, وہ کتنی آن بورڈ ہوتی ہیں, جو اپوزیشن ہوتی ہے یا جو مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, اس پر آپ کا کیا موقف ہے, کتنا لیا جاتا ہے اس میں؟ نہیں جیسے مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا انپٹ ہوتا ہوگا ایز فار ایز نیشنل اسمبلی کنسرن, کیونکہ وہ میرا نہیں ہے فیلڈ. میں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 7-8 سال سے پروونشل اسمبلی میں ہوں. جی بالکل. تو میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نہیں لیا جاتا. اٹس اے ٹیکنیکل تھنگ. آلدو کہ سندھ اسمبلی میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ڈپارٹمنٹل سارے جو بجٹ ہیں وہ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس جو پروپوز اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ ضرور گیا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عام آدمی کا جو براہ راست تعلق ہے وہ اب تک کم از کم قومی اسمبلی کے بجٹ سے ہوتا ہے, کیونکہ ٹیکسیشن جو ہے وہ ساری کی ساری لیوی وہیں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ فیصل سبزواری صاحب, آپ نے اپنا کمنٹ دیا, مختصر کمنٹ. ڈاکٹر صاحب, آخری الفاظ کے عام آدمی کو کیسے ریلیف ملے, مختصر میں دیکھیں وہ تو آپ بھول جائیں اس کو. اور کچھ مین چیز یہ ہے کہ ہماری بہت ایک مشکل جگہ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک صحیح سمت میں جانا ہے, اور اس میں خاصی باتیں آج ہوئی ہیں. اگر ان میں 50% کے اوپر بھی ایکشن ہو جائے تو ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے. ایک چیز جو میں کہوں گا کہ ہم نے ایک شروع کیا تھا بجٹنگ, جس کو ہم نے میڈیم ٹرم بجٹنگ فریم ورک دیا تھا, جس میں ہر منسٹری کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنی 3 سال کا پلان بنا کے دیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو عوامی نمائندے ہیں جن سے آپ نے بات چیت کی ہے, ان تمام کو ان 3 سالہ پلان ہر منسٹری کے پلان میں اپنی انپٹ دینی چاہیے, کیونکہ اگر وہ آپ پلاننگ صحیح کر لیں گے, جس میں آپ نے انہوں نے بھی کہا واٹر اینڈ پاور والوں نے کیا کیا, ٹھیک ہے, اگر چلیں ان کی پچھلی کو تو چھوڑیں, اگلے 3 سال میں کیا کرنا ہے وہی تو بتائیں. وہ اگر آپ بتا دیں گے اور قوم کے سامنے آئے گا, ٹی وی پہ ڈسکس ہوگا, تو ہم میں بھی ایک صحیح ڈائریکشن میں چاہیں. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, پاکستان جو ہے غریب ملک نہیں ہے, یہ بیڈلی مینجڈ ملک ہے, یہ غریب نہیں ہے, یہاں پہ ہر چیز ہے. اور جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ پانی کو لے لیں, اس سے مفت بجلی بنتی ہے اور اس سے مفت پانی ملتا ہے, اور دونوں چیزیں ہیں جو دنیا میں اس وقت شارٹ سپلائی میں ہیں. اور یہ جو فوڈ کی ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ کو پانی ملنا شروع ہو جائے
یہ پورا بلوچستان اور پورا سندھ کا ریگستان سدرن پنجاب یہ سارا گرین بن جاتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ. ابراہیم مغل صاحب، بابو یعنی ابراہیم مغل صاحب کا اشارہ تھا کہ IMF کے چنگل سے ہم اسی طرح آزاد ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ کا بھی کہنا تھا کہ ہمارے پاس سارے ریسورسز ہیں لیکن ہمیں کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. پروگرام نیوز واچ بجٹ اسپیشل سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.